الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبیر۔ ترجمہ: اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا، اس کا ارشاد برحق ہے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا، اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی، وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور وہی دانا اور خبردار ہے۔ یہ مضمون قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ گویا یہ کوئی غیر سنجیدہ تخلیق نہیں، یہ حق کے ساتھ ہے، اور اچھائی کو اچھائی ملے گی اور برائی کو برائی ملے گی۔ یہاں پر ہر چیز کا فیصلہ ہوگا اور کوئی بھی چیز ان اکاؤنٹڈ فار نہیں جا پائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب اللہ سبحانہ و تعالی حشر کے دن فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آج بھی بادشاہ برحق ہے، لیکن آج دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ لوگوں کو کچھ اختیار دیا ہے جس کی بنا پر وہ بادشاہ بنے پھرتے ہیں، لیکن یہ اختیار دنیا کا عارضی اختیار ہے۔ اگر اللہ چاہے تو آج بھی ان سے یہ اختیار لے سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن، حشر کے دن، اللہ سبحانہ و تعالی ہی جو ہے وہ بادشاہ واحد اور بادشاہ مطلق ہوگا، اور اس دن جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے تو ہر چیز شہادہ ہے۔ غیب کا لفظ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سمجھنے کے لیے جو ہے وہ استعمال فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو فیوچر کی ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز جو بھی چھپی ہوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جانتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی حکیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر کام حکمت کے مطابق ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبیر بھی ہیں، ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو توحید خالص پر جما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔